نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رمضان اور قرآن ان دونوں کی شفاعت اللہ روز محشر قبول فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کہے گا یا اللہ یا باری تعالیٰ تو نے مجھے تمام مہینوں میں سے افضل بنایا تو اس بندے کے حق میں میری شفاعت بھی قبول فرما، اس نے میرا احترام کیا، روزے رکھے، رات کو تراویح میں قرآن سنا، نوافل ادا کی، یا اللہ میری شفاعت قبول فرما۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کہے گا اللہ اگر تو نے مجھے تمام کتابوں میں سے افضل بنایا، تمام صحیفوں میں سے افضل بنایا، اگر کلام اللہ اپنی کتاب بنایا، اپنا کلام بنایا تو میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرمائیے۔ یہ میرا احترام کرتا تھا، کبھی دھیرے، کبھی اونچی آواز سے، کبھی دھیمی آواز سے، کبھی خوبصورت لہجے بنا بنا کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، میرا احترام کیا کرتا تھا، قرآن پڑھنے والوں کا، قرآن سننے والوں کا احترام کیا کرتا تھا۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کیا سمجھا جاتا ہے؟ رمضان المبارک جی یہ بزنس کا سیزن ہے، سال بعد یہ مہینہ آتا ہے، اس میں بزنس کر لیں۔ ہر بندے کو یہ ہوتی ہے، کاروباری بندہ یہ چاہتا ہے رمضان المبارک میں یار یہ سیزن ہے، اسی میں کمانا ہے، حتیٰ کہ چاند رات والے دن بھی انہیں ہوش نہیں۔ صبح عید کی نماز بھی اکثر جاتوں کی دیکھی ہے۔ جناب محترم یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بونس دیا ہے کہ رمضان المبارک میں تم اس مقدس مہینے میں ایک فرض پڑھو، 70 فرضوں کا ثواب، نوافل پڑھو، فرائض کا ثواب۔ جناب محترم یہ اللہ رب العزت سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، امت مسلمہ کے لیے اور ہماری امت کے لیے تحفہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے یہ اللہ رب العزت نے انعام دیا ہے، تحفہ دیا ہے کہ اس مہینے میں مجھے راضی کر لو، مجھے منا لو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک میں راتوں کو پہلے آسماں پر آ کر آواز دیتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش توبہ قبول کروں۔ جناب محترم یہ کمانے کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف دیکھا جائے قرآن والوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ جناب محترم قرآن کا حافظ اگر ایک شخص کے 4 بچے ہیں، ان میں سے 3 بچوں کو اگر سکول پڑھاتا ہے، ایک کو مدرسے ڈال بھی دیا تو اس صورت میں ڈالے گا کہ یار پردہ دعوے نہیں، چلو اس کو مسجد ڈالتے ہیں، اس کو مسیطیں پا دو۔ یہ دوسرے لفظوں میں جو بالکل بیکار ہماری نظر میں ہوگا اس کو مدرسے ڈالیں گے، مدرسے والوں کے حوالے کریں گے۔ قربان جو مدارس والوں کی شان پر جو ہم بیکار دیتے ہیں وہ قاری قرآن بنا کر دیتے ہیں، اور گھر سے زیادتی شروع ہوتی ہے حفاظ کے ساتھ، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ۔ جو بچے سکول جاتے ہیں ان کے لنچ باکس تیار ہو رہے ہیں، ان کی مکمل تیاری کروا کر، یونیفارم پریس کروا کر انہیں سکول چھوڑنے کے لیے جایا جاتا ہے، لیکن جو مدارس پڑھنے والے ہیں ان کو گھسیٹ کر کہا تو ٹھیک چلے مسجد جا، مسیطیں جا۔ یہ طریقہ ہم نے قرآن والوں کو سمجھا، قرآن والوں کو ہم نے حقیر سمجھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ٹیوشن سکول پڑھنے والوں کو، سکول پڑھنے والے بچوں کو اگر قرآن مجید پڑھانے کے لیے ڈال بھی دیا جائے تو ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے سکول جاتے ہیں 7 بجے سے 1 بجے تک یا 8 بجے سے 12-1 بجے تک یہ دورانیہ، وہاں سے آنے کے بعد 3 بجے سے لے کر 8 بجے تک ٹیوشن کا ٹائم، 8 بجے سے لے کر 8:15 بجے تک یا 8:30 بجے تک 15 منٹ جی قاری صاحب کے پاس بھیج دو قرآن پڑھنے کے لیے، اور پھر وہ قاری صاحب بھی قرآن مجید تلاوت کروائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہم نے قرآن مجید کی تعلیم کو اہمیت ہی نہیں دی، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن چیز کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب بچہ قرآن پڑھنے والا، روایات میں آتا ہے جب بچہ قرآن پڑھنے والا قرآن سینے سے لگا کر جاتا ہے، اللہ رب العزت عرش ملائکہ سے فرماتے ہیں، عرش کے ملائکہ سے فرماتے ہیں ملائکہ کی جماعت جاؤ اس بچے کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ، کہیں اس قرآن پڑھنے والے بچوں کو کانٹا یا کوئی روڑا نہ چبھے۔ قرآن والوں کو اللہ رب العزت نے وہ مقام دیے، فرمایا روز محشر حافظ قرآن کے والدین کو اللہ رب العزت سونے کے تاج پہنائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن والوں کو اعزاز دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن الحمد سے پڑھنا شروع کر، یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر، جہاں والناس ہے وہاں تک جنت میں مقام تیرا ہے۔ ہم نے قرآن والوں کو سمجھا نہیں،
قرآن والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ایک بچہ حافظ بن گیا، قاری بن گیا، قرات کرنے کے بعد، حافظ بننے کے بعد مدرسہ سے فاضل ہوتا ہے، ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں 8,000 7,000 5,000 10,000، اب بڑے بہت مشکل سے 10 12 کے قریب تنخواہ دیتے ہیں. اس بیچارے کو تنخواہ دینے کے بعد اب اس کی ڈیوٹیاں کیا کیا ہیں؟ وہ قرآن بھی بچوں کو پڑھائے، 5 وقت نماز بھی پڑھائے، جنازہ بھی پڑھائے، عیدین بھی پڑھائے، اس کے علاوہ بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان بھی دے. کیا کیا کرتا ہے؟ نکاح پڑھائے، جنازہ پڑھائے، تدفین کرے، سب کچھ مولوی کرے جی. اور اس کو ہم سمجھتے ہیں حقیر ہے. کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ہم قرآن والوں کو اہمیت دیں، قرآن والوں کو سمجھیں، قرآن والوں کا ادب احترام کریں، رمضان المبارک کا بھی ادب کریں، احترام کریں. رمضان المبارک مقدس مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے، اس کا احترام کریں، صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کریں. اس مقدس مہینے میں قرآن سے یاری لگائیں. رمضان المبارک مقدس مہینہ ہے، اس کا احترام کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور رمضان دونوں سے دوستی لگانے والا بنائے. آمین ثم آمین.